تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 41۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ ترجمہ: کیا تم غور نہیں کرتے کہ بلا شبہ اللہ ہی ہے جس کی تسبیح بیان کرتے ہیں سارے آسمانوں والے اور زمین والے اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک جانتا ہے اپنی مخصوص دعا اور اپنی تسبیح کو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 41 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب اللہ تعالیٰ کا نور تحت و فوق، پستی و بلندی، ہر جگہ ذوفشانی کر رہا ہے تو کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اس کا انکار کرے اور اس کی بارگاہ صمدیت کے علاوہ کسی اور جگہ جبین عبادت جھکائے، اور جو لوگ اس نور کی تجلیوں سے روشنی حاصل نہیں کرتے ان کی مثال ایسی ہے جس کا ذکر اوپر گزرا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کے نور کے جلوے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، کائنات ارضی و سماوی میں کون سی ایسی چیز ہے جو اس کے دربار میں قالن یا حالن، طوعن یا کرہن سر نیاز نہ جھکا رہی ہو، یا اس کی تسبیح و تحلیل میں زمزمہ سنج نہ ہو؟ فضائے بسیط میں محو پرواز پرندوں کی طرف دیکھو، وہ کس کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں، ہوا میں پروں کو پھیلائے ہوئے۔ سورہ نور آیت نمبر 41 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ہر ایک جانتا ہے اپنی مخصوص دعا اور اپنی تسبیح کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی مخصوص عبادت اور تسبیح کا طریقہ سکھا دیا ہے، اور ہر ایک اپنے مخصوص انداز میں اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 42۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی ہے سارے آسمانوں کی اور ساری زمین کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سب نے لوٹنا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 43۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب به من یشاء ویصرفہ عن من یشاء یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار۔ ترجمہ: کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ لے جاتا ہے بادل کو، پھر جوڑتا ہے اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے بارش کو کہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے، اور اتارتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے برف جو پہاڑوں کی طرح ہوتی ہے، پس نقصان پہنچاتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے اور پھر دیتا ہے اس کو جس سے چاہتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک لے جائے آنکھوں کی بینائی کو۔ سورہ نور آیت نمبر 43 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اپنی قدرت کاملہ کا ایک اور ثبوت پیش فرما رہے ہیں۔ مشکل الفاظ کی تشریح۔ یزجی یدفع یعنی دھکیلنا، ردی چیزوں کو بداعتم مزجاتن کہا جاتا ہے جو یزجی سے ماخوذ ہے۔ ان کا گاہک انہیں ناپسند کر کے دھکیل دیتا ہے۔ رکامن یعنی رقم کا معنی کسی چیز کو اکٹھا کرنا۔ جب کسی چیز کو اکٹھا کیا جائے اور اسے اوپر نیچے رکھ دیا جائے تو عرب کہتے ہیں رقم الشیء یرکمہ۔ کیچڑ کے ڈھیر کو الرکمتن کہتے ہیں اور ریت کے ڈھیر کو رکامن کہتے ہیں۔ اسی طرح بادل جب گھر کر آ جائے اور وہ گہرا ہو تو اسے رکام کہا جاتا ہے۔ الودق المطر یعنی بارش۔ سورہ نور آیت نمبر 43 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے برف اتارتا ہے جو پہاڑوں کی طرح ہوتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ من جبالن اور من باردن دونوں جگہ من زائد ہے۔ تقریر کلام یوں ہے، یعنی آسمان سے برف اتارتا ہے جو پہاڑوں کی طرح ہوتی ہے۔ علامہ پانی پتی علیہ رحمہ نے یہ توجیہ بھی لکھی ہے، یعنی آسمان سے جب برف برستی تو اتنی کثرت سے کہ معلوم ہوتا برف کے پہاڑ ہیں جو آسمان سے اتر رہے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 43 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے چاہتا ہے۔ بادلوں کے مختلف ٹکڑے جو آسمان پر ادھر ادھر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں
ان کو ہوائیں دھکیل کر یکجا کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ گہری گھٹائیں گھر کر آ جاتی ہیں۔ ان سے بارش بھی برستی ہے اور برف باری بھی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو بادل آئے وہ برسے اور جہاں آئے وہاں برسے، بلکہ یہ سب ہمارے حکم کے منتظر ہیں۔ جب اور جہاں ہمارا حکم ہوتا ہے وہاں برستے ہیں، ورنہ یوں ہی نگاہوں کو ترساتے ہوئے ناپید ہو جاتے ہیں۔ ثنا ضیاء یعنی روشنی، جب بجلی چمکتی ہے تو دفعتاً اتنی تیز روشنی ہوتی ہے کہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لے گی۔ سورہ نور آیت نمبر 44۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ترجمہ: بدلی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ رات اور دن کی، بے شک اس میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ سورہ نور آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ گردش لیل و نہار بھی اسی کے حکم سے رونما ہوتی ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 45۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے ہر جانور کو پانی سے، تو ان میں کچھ تو رینگتے ہیں پیٹ کے بل، اور ان میں سے بعض چلتے ہیں 2 ٹانگوں پر، اور ان میں سے بعض چلتے ہیں 4 ٹانگوں پر۔ پیدا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ یہ گوناگوں مخلوق جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے، یہ سب ایک قطرہ آب سے پیدا کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل زمین پر رینگتے ہیں، بعض 2 ٹانگوں انسان اور پرندے، اور بعض 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ ہر ایک اپنی حیت اور خصوصیات سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی پاکی کی گواہی دے رہا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 46۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ترجمہ: ہم نے اتاری ہیں ایسی آیتیں جو حق کو صاف صاف بیان کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ تک۔ سورہ نور آیت نمبر 47۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، اور ہم فرما بردار ہیں، پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک فریق ان سے ایمان و اطاعت کے اس دعوے کے بعد، اور یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ یہ آیات ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ایک منافق جس کا نام بشر تھا، اس کا ایک یہودی سے تنازع ہو گیا۔ اس یہودی نے بشر کو کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو آپ فیصلہ فرما دیں اس پر عمل کریں۔ اس کے دل میں چور تھا، وہ یہودی سے ناحق الجھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بارگاہ رسالت میں گئے تو وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی اور نہ ہی طرفداری کی امید کی جا سکتی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ آپ تو ہم پر ظلم کرتے ہیں، ان محمدن یحیف علینا، چلو کعب بن اشرف کے پاس چلیں۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ صرف اس کو ہی نہیں بلکہ اس کماش کے جتنے لوگ ہیں، اس کے ہم اثر یا اس کے بعد آنے والے سب کو بتا دیا کہ جب کسی کو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف بلایا جائے اور وہ نہ آئے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی ناممکن ہے۔ اپنے آپ کو مومن کہلانا اور پھر بارگاہ رسالت میں فیصلے کے لیے حاضر نہ ہونا، اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے دل میں ابھی کفر و الحاد کی بیماری ہے۔ محض دکھلاوے کے لیے اس نے اسلام کا جامہ پہن رکھا ہے، یا ابھی تک اس کے ذہن سے شک دور نہیں ہوا۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اسلام کے احکام پر کاربند ہونے سے شاید اس کو نقصان پہنچے گا، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول کسی وجہ سے اس کے ساتھ بے انصافی کرے گا۔ ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اگر کسی کے دل میں ہو تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ ان آیات سے فقہائے اسلام نے چند مسائل اخذ کیے ہیں، وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اگر دونوں فریق مسلمان ہوں یا ایک فریق مسلمان ہو تو ان کا فیصلہ مسلمان قاضی کرے گا، اور اگر دونوں ذمی کافر ہیں تو ان کا فیصلہ ان کا ہم مذہب قاضی کرے گا۔ اگر وہ دونوں کسی مسلمان قاضی کے پاس تصفیے کے لیے جائیں تو قاضی کو اختیار ہے، چاہے تو فیصلہ کرے اور چاہے تو نہیں، اور چاہے تو انہیں ان کے ہم مذہب قاضی کی طرف بھیج دے۔
نیز اگر کوئی شخص کسی کو باہمی تنازع کے تسویے کے لیے کسی عادل قاضی کے پاس جانے کے لیے کہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ضرور اس کے ساتھ قاضی کے پاس جائے۔ سورہ نور آیت نمبر 48۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تو اس وقت ایک جماعت ان میں سے روگردانی کرنے لگتی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 49۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ ترجمہ، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہونا ہو تو بھاگے چلے آتے ہیں اس کی طرف تسلیم کرتے ہوئے۔ سورہ نور آیت نمبر 50۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ ترجمہ، کیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یا وہ اسلام کے متعلق شک میں مبتلا ہیں، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ ان پر اور اس کا رسول، بلکہ در حقیقت وہ خود ظالم ہیں۔ یہاں پر 18ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 18ویں پارے کا 3 پاؤ مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔